اب گزارش کروں گا جامعہ اسلامیہ سنابل کے عمید محترم جناب مولانا شکیل احمد سنابلی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے تمام طلبہ کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ صدر محترم حفظہ اللہ، سیکریٹری مرکز حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر حفظہم اللہ اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے خوش آمدید ان طلباء کو جو اپنے تعلیمی سفر کے دوران دوبارہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں نئے تعلیمی سال میں تشریف لائے ہیں، اور اہلاً و سہلاً و مرحبا ان نئے طلباء کو کہ جنہوں نے کتاب و سنت اور دیگر جائز علوم کے حصول کے لیے صرف ملکی ہی نہیں بلکہ بحمد اللہ بین الاقوامی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کا انتخاب کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے استاد محترم عمید شؤون الطلاب حفظہ اللہ سے ادارے کے قواعد اور اصول و ضوابط سن لیے، اور یہ مختلف جگہوں پر لگے بھی ہیں، بہت سارے طلباء جانتے ہیں، ہر سال سنائے جاتے ہیں، نئے طلباء نے بھی سن لیا۔ بہت کچھ نہ کہہ کر میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیز طلباء، ہم جہاں ہیں، یہ جامعہ اسلامیہ سنابل اور اس کے ماتحت تعلیمی و تربیتی ادارے، یہ ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، اور ہم سب اس کے ویسے ہی افراد اور ممبر ہیں جیسے ہمارے گھر میں مختلف ممبران ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بھی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کی پاسداری کرنا، جن کو ماننا ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہوتا۔ ہمارے گھر میں ہی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو چپل کہاں نکالنی، باہر کے جوتے اور چپل ہمیں کہاں نکالنے ہیں، اندر کے جوتے ہمیں اور چپل ہمیں کہاں پہننا، باہر کی چیزیں ہم اندر نہیں لاتے اور اندر کی چیزیں ہم باہر نہیں لاتے۔ ہمارے لیے کھانے کے اصول ہوتے ہیں، سونے کے اصول ہوتے ہیں، آنے جانے کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اور ہم ان کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، تبھی ہم اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی اچھے مانے جاتے ہیں اور گھر کا ایک محترم فرد کہلاتے ہیں۔ اور ذرا ان گھروں کو بھی دیکھیے کہ جن میں اصول و ضوابط کی پابندی نہیں ہوتی، وہ گھر پھر مثالی گھر نہیں ہوتے، مثالی خاندان نہیں ہوتے، وہ گھرانہ ٹینشن میں زندگی گزارتا، گھر کے افراد ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں، باپ کو الگ ذہنی تناؤ ہے، ماں الگ ٹینشن میں ہے، بیٹا الگ ٹینشن میں ہے، بیٹی الگ ٹینشن میں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے، نہ آپ چاہیں گے اور نہ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اس گھر میں ذہنی تناؤ کا شکار رہیں۔ جب ہم اپنے گھر میں قاعدے سے رہتے ہیں، نہ ہمارے والد ہم کو نصیحتیں بہت زیادہ کرتے ہیں،
نہ ہم کو ڈانٹتے ہیں، نہ ڈپٹتے ہیں، نہ ہماری والدہ ہم پر غصہ ہوتی ہے، نہ ہمارے بھائی اور بہن ہم پر ناراض ہوتے ہیں یا ہمارے لیے پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ہمارے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، ہمارے اوپر ایک ٹھپا لگتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، بھائیوں بہنوں کی بات نہیں مانتا۔ آپ کی حیثیت جو یہاں پر اس خاندان کے اور اس گھر کے ایک فرد کی ہے، وہ صرف فرد کی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اور سمجھا ہے کہ آپ کتاب و سنت کے علوم کے طالب علم، انسان مسلمان بننا خود بہت بڑا فضل و کرم ہے رب کائنات کا، اور اس کے بعد اگر توفیق ملے کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کی تو اس سے بڑا شرف ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس خاندان کا اچھا فرد بننے کی کوشش نہ کریں، ہم یہاں کے اصول و ضوابط کو لائق اعتماد نہ سمجھیں، تو جس طریقے سے ہمارے سگے والدین ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں، ہم کو مار تک کی سزا دیتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم اصول و ضوابط کو پامال کریں، ہم اس ادارے کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تو وہ لوگ جنہوں نے ادارہ قائم کیا اخلاص کے ساتھ، دنوں رات کی محنت کے ساتھ، اور آج بھی ہماری اور آپ کی ضروریات کو ہر طرح سے پورا کرنے پر شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے ادارے میں رہنے والے طلباء، ہمارے عزیز، ہمارے اس گھرانے کے افراد، ہمارے اس گھرانے کے فرد بے راہ روی کا شکار ہو جائیں؟ ابھی نماز کی طرف آپ نے اشارہ سنا، اور نماز کے بارے میں عام طور پر ہماری اور آپ کی شکایت، چھوڑ دیجئے وہ بات کہ ہماری حاضری ہفتے میں کتنے دن ہوتی ہے نماز کی، کیا ان کی حاضری کا بھی ہمیں خوف نہیں؟ ہم نے آپ کی جو حاضری لی ہے وہ ہمارا کاغذ غائب ہو سکتا ہے، آپ غیر حاضر کے حاضر اور حاضر کے غیر حاضر شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین کے ذریعے رب کائنات جو ہمارا رجسٹر حاضری کا تیار کرا رہا ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ غائب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا؟ آپ کی ایک حاضری پر یا دو حاضری پر ایک نمبر شاید وضع کیا جاتا ہے، یا جو بھی ضابطہ کیا ہے، لیکن جو آپ جانتے ہیں مکلف بالغ ہونے کے بعد آدمی مکلف ہو جاتا ہے، اس پر نماز روزہ فرض، اگر وہ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے بحیثیت طالب علم، کتاب و سنت کے طالب علم، ذرا سوچئے گا کبھی گریبان میں منہ ڈال کر کہ اگر ہم ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتے ہیں بغیر کسی عذر کے، جان بوجھ کر، اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں ہم ایک وقت کے بھی غیر حاضر بنتے ہیں، رب کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ رب کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچ لیجئے گا۔ ہم کتاب و سنت کے طالب علم، قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں، ہماری نمازیں اگر 5 وقتہ صلوات ہماری با جماعت نہ ہوں، ہم نمازوں میں حاضر نہ ہوں، ہم کلاسوں کے بعد اپنے کمروں میں چلے جائیں، ہم نیچے وضو خانے میں شور مچاتے رہیں اور اوپر نماز ہوتی رہے، ہم اپنے کمروں میں سوتے رہیں، ہم کو جگایا جائے، اس کے باوجود بھی ہم نہ آئیں، کیا جواب دیں گے کل اللہ رب العالمین کو؟ کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ تم دنیاوی علوم کے لیے نہیں گئے تھے،
قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور قرآن کی ایک آیت یا پیارے نبی کی ایک حدیث یا ہمارے اسوہ و نمونہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی بھی مکلف اور بالغ شخص جو عاقل ہے وہ ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے. کیا جواب دیں گے ہم رب کائنات؟ ہم طالب علم ہیں، طالب علم بن کر کیوں نہیں رہتے؟ ہم وہ لباس کیوں نہیں اختیار کرتے کہ آپ کو دیکھ کر اسی باؤنڈری میں کبھی لگتا ہے کہ یہ طالب علم ہے یا یہاں کام کرنے والا کوئی مزدور؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے، اس نظر سے دیکھا جائے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ٹوپی اتار دیں گے ہماری بڑی عزت ہوگی. عزیزوں، جب آپ نکلتے ہیں ہم اور آپ نکلتے، اور جب اپنے سر سے ٹوپی اتار دیتے تو ایک رکشہ چلانے والے، ایک مزدور، ایک کوڑا اٹھانے والے، ہوٹلوں پر کام کرنے والے اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم کو بھی لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں جن کو ان نظروں سے دیکھا جاتا، جبکہ ہم تو اللہ رب العالمین کے ہاں اور معاشرے میں بڑی قدر کی نظر سے دیکھے جانے کے لائق. کیوں ہم اپنی حیات کو بدل لیں؟ اس خلاصہ کلام یہ کہ ہم ہر طور پر اپنے آپ کو کتاب و سنت کا طالب علم ثابت کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو جامعہ اسلامیہ سنابل کا طالب علم پیش کرنے کی کوشش کریں. ہم قطعاً اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں کہ جب آپ کوئی بہت ہی بہترین اور سفید کپڑے پہن کر کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں تو کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ ایک گرد تک آپ کے کپڑے پر نہ لگ جائے، وہ داغدار ہو جائے گا، کپڑا گندا ہو جائے گا. اللہ کے واسطے میری گزارش ہے آپ سے، آپ کا ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت اور ادارے کا ایک ادنا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہم کو شکایت کا موقع نہ دیں، اپنے اساتذہ کو شکایت کا موقع نہ دیں، اپنے ذمہ داران کو شکایت کا موقع نہ دیں. اللہ کے واسطے خیانت نہ کریں. اپنے والدین کے ارمانوں، ادارے کے ذمہ داران کے ارمانوں، ان کے خوابوں اور اپنے ان اساتذہ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں جو دنوں رات آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے دنوں رات لگے ہوئے. مجھے امید کہ آپ قدم قدم پر ایسا نہیں بننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ٹوکا جائے کہ تمہاری ٹوپی صحیح نہیں، تمہارا کرتا صحیح نہیں، تمہارا پاجامہ صحیح نہیں، تم مسجد میں نماز میں نہیں تھے، تم کلاس میں ٹائم سے نہیں آئے، تم وقت پر نہیں سوئے، تم وقت پر نہیں جاگے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ موقع نہیں دیں گے. جب یہ موقع نہیں دیں گے تو ذمہ داران بھی، اساتذہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی اچھے ماحول میں زیادہ سے زیادہ علوم شریعت، علوم نبوت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر یہ ماحول کہیں اللہ نہ کرے ہم نے خراب کیا تو عزیزو، نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باز پرس سے بچ سکتے ہیں اور نہ آپ بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا طالب علم بنائے، ہمیں اچھا شاگرد بنائے، ہمیں اچھا امتی بنائے. رب کائنات ہمیں اچھا طالب علم اور والدین کی اچھی اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.